الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہر مخلوق کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ہر مخلوق اپنے مقصد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. جس مخلوق کا مقصد جتنا اعلیٰ ہے وہ مخلوق بھی اتنی ہی اعلیٰ اور اتنی ہی عظیم ہے. جب تک کوئی چیز اپنے مقصد کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ کائنات میں قیمتی شمار ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے تو مقصد کے چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ چیز اپنی اہمیت اور قیمت کھو بیٹھتی ہے. جب کائنات کی ہر چیز کا مقصد ہے تو انسان تو اس کائنات میں سب سے عظیم مخلوق ہے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی کوئی عظیم مقصد بنایا ہوگا جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا، کیونکہ جو ضابطہ میں نے عرض کیا کہ جس چیز کا مقصد جتنا اعلیٰ ہوتا ہے وہ چیز اتنی ہی عظیم ہوتی ہے. انسان چونکہ عظیم ہے تمام مخلوقات سے، اللہ تبارک و تعالی کا نائب اور خلیفہ ہے زمین پر، تو اس کی عظمت یہ بات واضح کرتی ہے کہ اس کا مقصد بھی سب سے عظیم ہے. دیگر مخلوقات کے معاملے میں، دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ نے اس کو کوئی ممتاز وصف اور مقصد دیا ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہیں اللہ نے زمین پر ویسے ہی بھیج دیا بغیر کسی مقصد کے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا. اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ویسے ہی پیدا کر دیا بغیر کسی مقصد کے اور اس نے یہیں پر ہی جو زندگی گزارنی ہے پھر مٹی بن جانا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. ہر انسان نے اللہ کے دربار میں جا کر پیش ہونا ہے اور اپنے مقصد کی جواب دہی کرنی ہے. اللہ کے دربار میں ہر انسان جواب دہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا اس نے اس مقصد پر کہاں تک عمل کیا. اب انسان کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، کہ انسان روئے زمین پر اپنے رب کی عبادت کرے گا، اپنے رب کے گن گائے گا. ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے گن گاتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. خواہ وہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن انسان کی عقل ناقص ہے، انسان ان کی تسبیحات کو سمجھتا نہیں ہے. ہر مخلوق اپنے طور پر اپنے طریقے کے مطابق اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور اپنے خالق کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو تسبیح تو ہر مخلوق بیان کرتی ہے، لیکن انسان کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے. انسان کے اندر اللہ نے شر کا مادہ بھی رکھا ہے، تو وہ اپنے شر کے مادے کو دبائے گا، خیر کے مادے کو اوپر لے کر آئے گا. اپنے اندر کی بہیمیت اور حیوانیت کو مغلوب کرے گا اور روحانیت کو اس پر غالب کرتے ہوئے اللہ کے گن گائے گا، تسبیح بیان کرے گا، عبادت
کرے گا، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک انسان اپنے اس مقصد کو لے کر چلتا رہے، اس کی قدر و قیمت باقی رہے گی دنیا میں، وہ سب سے عظیم مخلوق شمار ہوگا۔ اور اگر انسان اپنے اس مقصد کو چھوڑ دے تو جس مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا تھا، جب اس نے وہ مقصد ہی چھوڑ دیا تو اس نے اپنا منصب خود ہی اپنے ہاتھوں گنوا دیا۔ انسان یا تو کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہوتی ہے اور یا پھر کائنات کی سب سے رذیل مخلوق ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد کو لے کے چلتا رہے تو وہ عظیم مخلوق ہے، فرشتے اس پہ رش کرتے ہیں، اور اگر اپنا مقصد چھوڑ دے، اللہ کی بغاوت کر لے، تو وہ اتنی رذیل مخلوق ہے کہ دیگر مخلوقات اللہ سے اجازت طلب کرتی ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں کہ یہ اس کائنات میں رہ کر آپ کی بغاوت کرتا ہے۔ تو انسان اپنی قدر و قیمت اپنے مقصد کے ذریعے حاصل کرے گا۔ جب تک وہ مقصد سے جڑا ہوا ہے وہ ایک قدر و قیمت والا ہے، اور جب اس نے اپنا مقصد چھوڑ دیا تو چاہے کائنات میں وہ آپ کو کتنی ہی عیش و عشرت میں نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو عبادت وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ عبادت ایک نور ہے جو انسان کو نور سے بھر دیتی ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے انسان تلذذ حاصل کرتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ذاق طعم الایمان، کہ وہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھے گا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر راضی ہو، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر ایمان رکھ کر راضی ہو، جس شخص میں یہ اوصاف پائے جائیں تو یہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ تو مختلف روایات میں ایمان کے ذائقے کی بات ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان ایک ذائقہ رکھتا ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جس شخص میں 3 صفات پائی جائیں تو وجد حلاوت الایمان، تو وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ پہلی صفت کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ سب سے زیادہ محبت کرے۔ نمبر 2، دنیا میں جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، والدین سے کرتا ہے، دوستوں سے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسری صفت کہ وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانے سے ایسے ہی بھاگے جیسے وہ آگ میں گرنے سے بھاگتا ہے۔ اگر یہ 3 صفات کوئی شخص اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا۔ تو ایمان میں اللہ نے ایک ذائقہ رکھا ہے، لیکن یہ ذائقہ محسوس اس کو ہوتا ہے جس کے اندر اللہ نے معرفت رکھی ہو۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ کے حضور یہ درخواست کی، عرض کی کہ یا اللہ میں آپ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہوں لیکن آپ نے کبھی مجھے سزا نہیں دی۔ وہ شکر کر رہا تھا کہ آپ کا احسان ہے مجھ پر کہ میں آپ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، باوجود میری نافرمانیوں کے آپ میری نافرمانیوں سے صرف نظر فرماتے ہیں۔ تو اس سے کہا گیا یا اس کے دل میں ڈالا گیا کہ یہ تو تمہاری خام خیالی ہے کہ ہم تمہیں سزا نہیں دیتے، کیا ہم نے تم سے مناجات کی حلاوت چھین نہیں لی؟ یعنی یہ جو تمہیں ہماری عبادت میں مزہ نہیں آتا، لطف محسوس نہیں ہوتا، مناجات کا کوئی کیفیت تمہاری نہیں بنتی، تو یہ اتنی بڑی نعمت تمہیں حاصل تھی، یہ ہم نے تم سے چھین لی ہے، تو اس سے بڑھ کر سزا کیا ہوگی؟ تو اہل معرفت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان کی مٹھاس دی ہوتی ہے، جو عبادت کی لذت دی ہوتی ہے، وہی ان کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اسی نعمت کے ذریعے وہ اپنی ساری زندگی فقر، فاقے اور تکالیف میں گزارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمیں نمازوں کا علم نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہیں،
کوئی پتہ نہیں چلتا، روزے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، مسلمان حج کر آتا ہے لاکھوں روپیہ صرف کر کے مشقتیں اٹھا کے، لیکن اس کے دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی، تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی حلاوت حاصل نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبادت ایک لذت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اسی شخص کو عطا فرماتے ہیں، یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جو اس کی قدردانی کرتا ہے۔ تو عبادت انسان کی زندگی کا واحد مقصد ہے اور اللہ نے اس میں لذت رکھی ہے، لیکن ملتی اسی کو ہے جو قدر جانتا ہے عبادت کی۔ اور عبادت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، انسان جب تک زندہ ہے، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، جب تک وہ دیکھ رہا ہے، جب تک اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا مکلف ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر اشاروں کے ذریعے ادا کرنے کا مکلف ہے۔ ہاتھ سے اشارہ نہیں کر سکتا، آنکھوں کی پلکوں کے ذریعے اشارہ کرے گا، لیکن نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو عبادت زندگی کے ہر لمحے میں انسان اس کا مکلف ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، عبادت کیجئے کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک۔ تو انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اللہ کے حضور عبادت کرنے کا مکلف ہے۔ تو عبادت کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ انسان جب دنیا میں زندہ ہے، جب وہ سانس لے رہا ہے، جب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا پابند بھی ہے۔ تو یوں تو عبادت زندگی میں ہر وقت ہوتی ہے، ہر لمحے انسان اللہ کی عبادت کرنے کا پابند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ موسم ایسے رکھے ہیں جن میں انسان کا دل عبادات میں زیادہ لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے انسان کو ایک چیز کا مکلف بنایا اور پھر انسان کے لیے راستہ بھی بنایا، اس کے لیے آسان بھی کیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے ہم عبادات کا موسم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اس میں عبادات کرتا ہے۔ ہمارے مختلف سال ہوتے ہیں، طلباء کا تعلیمی سال ہوتا ہے کہ سال کا آغاز ایک مہینے میں ہوتا ہے، اختتام ایک مہینے میں ہوتا ہے، تو یہ سارا دورانیہ اس کا تعلیمی سال کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کا ایک عباداتی سال بھی ہے جو اس کا عباداتی سال شمار ہوتا ہے، اور مومن کے عباداتی سال کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے، دوسرے رمضان تک یہ اس کا عباداتی سال ہے۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جب کوئی مومن روزے رکھتا ہے، پہلے رمضان کے بھی روزے رکھے اور دوسرے کے بھی روزے رکھے، تو یہ درمیانی عرصے کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ مومن کا عباداتی سال تھا، رمضان کے روزے رکھ کر اس نے عباداتی سال کا آغاز کیا، اور پھر ادھر رمضان کے روزے رکھ کر اس نے اپنا عباداتی سال انجام تک پہنچایا۔ جب آغاز اور انجام دونوں خیر کے ساتھ تھے، روزے کے ساتھ تھے، اور درمیان میں بھی وہ اطاعت کی کوشش کرتا رہا، کبائر سے بچتا رہا، تو جو چھوٹی موٹی خطائیں اور غلطیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی یہ سال کے اول اور آخر میں رکھے جانے والے روزوں کی برکت سے ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان یہ مومن کے عباداتی سال کا آغاز اور انجام ہے، اور آپ اس کو مومن کے عباداتی سال کا خلاصہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ ایک مسلمان کے پورے عباداتی سال کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنا رمضان ترتیب اور منظم انداز سے گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا سال منظم گزرواتے ہیں، اور اگر کسی مسلمان کا رمضان انتشار میں گزرتا ہے، بے ترتیبی کے ساتھ گزرتا ہے، تو وہ پورا سال منتشر طور پر گزارتا ہے۔ تو رمضان کو ہمارے اسلاف اس طریقے سے منظم انداز سے گزارتے تھے، اور منظم انداز سے رمضان اسی وقت گزرتا ہے جب رمضان سے پہلے اس کی تیاری شروع ہو۔ گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے ماحول میں کس طریقے سے رمضان المبارک
مبارک کی آمد سے 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھی۔ یہ اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ روزہ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے، اسلام کے اس بنیادی رکن کو ترک کرتا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنیادی رکن ہونے کی وجہ سے اسے کچھ ممتاز صفات بھی عطا کی ہے۔ چنانچہ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے منہ میں جو ایک بو پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشک سے زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے۔ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ دار کے منہ کی بو کو پسند کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے دیتا ہے، چاہے 7 گنا ہو یا 700 گنا ہو۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود اس کا اجر دوں گا۔ کتنا دوں گا بتلایا نہیں گیا کہ یہ روزہ دار صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، رکنا پڑتا ہے۔ انسان جب کچھ کرتا ہے تو لوگوں کو نظر بھی آتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، ارکان سر انجام دیتے ہیں، حج انسان کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کچھ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو نظر بھی آتا ہے۔ روزے میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، رکنا ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑنا ہے، مختلف خواہشات کو چھوڑنا ہے۔ تو چھوڑنے کی وجہ سے چونکہ کچھ کرنا نہیں پڑتا تو لوگوں کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ریا سے مکمل طور پر پاک ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ چونکہ روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی محدثین نے پڑھا ہے کہ انا اجزا بہ، کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ جل جلالہ کی معرفت کا حصول، یہ روزے کی جزا ہے کہ روزے دار کو بطور اجر کے اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ روزے کے اپنے انعامات ہیں، اور یہ انعامات ہر اس روزے دار کو ملیں گے جو سال کے کسی بھی حصے میں روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ شوال کے رکھتا ہے، ذی الحج میں رکھتا ہے، محرم میں رکھتا ہے، ربیع الاول میں رکھتا ہے۔ کسی بھی مہینے میں جب مسلمان روزے رکھتا ہے تو یہ جو احادیث میں روزے کا اجر بیان ہوتا ہے، یہ اس مسلمان کو مل کے رہتا ہے۔ تو روزے کا اپنا اجر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف عطا کیے۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے نازل کیے 1 رمضان کو، تورات نازل ہوئی 6 رمضان کو، انجیل نازل ہوئی 13 رمضان کو، قرآن کریم نازل ہوا 24 رمضان۔ یہ ایک روایت کے مطابق ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے رمضان کے مہینے کو یہ ایک شرف عطا کیا کہ اپنے کلام کے نزول کے لیے، آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اس مہینے کو منتخب کیا ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پہلی ہی رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر وہ پورا مہینہ بند نہیں ہوتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ پورا مہینہ کھلتے نہیں ہیں، شر کی طاقتوں کو لگام ڈالی جاتی ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے یہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، یہ جتنے سلسلے ہیں، یہ رمضان المبارک کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ تو اس مہینے میں یہ 2 شرف مومن کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف روزے کا شرف ہے اور دوسری طرف رمضان کا شرف ہے۔ جو مومن اس مہینے میں روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ دونوں فضائل عطا فرماتے ہیں کہ جہاں وہ روزے کی برکت حاصل کرتا ہے،
وہاں وہ رمضان المبارک کی برکتوں سے بھی مستفید ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو ایک خاص اہتمام سے گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا تو تغیر لونہ، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، فکر کی وجہ سے کہ رمضان المبارک کی رحمتوں کے حصول کی فکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے رنگ میں تبدیلی لے آتی تھی۔ اس قدر فکر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان داخل ہوا کرتا تو شد میزرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، عبادات پر کمر بستہ ہو جاتے، وَلَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ، اور اپنے بستر پر اس وقت تک نہ آتے جب تک رمضان گزر نہ جاتا۔ یہ اہتمام کے دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو خاص اہتمام سے گزارتے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان کا خلاصہ یا رمضان کا نچوڑ اس کا آخری عشرہ ہے۔ اب ترتیب دیکھ لیجئے کہ مومن کے سال کا خلاصہ رمضان ہے، اور رمضان المبارک کا خلاصہ اس کا آخری عشرہ ہے۔ گویا کہ رمضان کا آخری عشرہ یہ مومن کے پورے عباداتی سال کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رمضان اہتمام سے گزارتے، اور پھر رمضان کا آخری عشرہ مزید اہتمام سے گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں، آپ علیہ الصلوات و تسلیمات کے معمولات کی چشمدید گواہ ہیں، اور یہ ان کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے باخبر کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کے بارے میں روایت فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے سلسلے میں وہ جد و جہد فرماتے، وہ کوشش فرماتے جو اس کے علاوہ کبھی آپ سے نہیں دیکھی گئی۔ یعنی اس آخری عشرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر سال سے اور رمضان کے دیگر دو عشروں سے ہٹ کر کچھ زیادہ محنت اور زیادہ جد و جہد فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کو کچھ مزید اہتمام سے گزارتے تھے۔ پہلے نمبر پر اپنی عبادات میں اضافہ کر دیتے، جیسے میں نے روایت آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کو بھی متوجہ کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو احی اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر گزارتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ ویسے تو گھر والوں کو متوجہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے گھر کے پاس سے گزرتے نماز کے وقت تو آپ ان کا دروازہ بجایا کرتے اور یہ صدا لگاتے کہ الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں اٹھو گے نہیں کہ نماز پڑھ لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا، اپنی اولاد کو دین کی تلقین کرنا اور کرتے رہنا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جسے آج ہمارا بڑا مذہبی طبقہ چھوڑ چکا ہے کہ خود تو نماز پڑھ لے گا، گھر والوں کو تلقین نہیں کرے گا، خود تو نیک کام کر لے گا، گھر والوں کو تلقین نہیں کرے گا، خود تو دین پہ کار بند ہوگا، لیکن اپنی بچیوں کو بے پردگی سے بچانے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا جس کو آپ رمضان کے آخری عشرے میں بڑھا دیا کرتے تھے کہ خاص اہتمام کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اور کائنات کی ان مقدس ترین شخصیات کو عبادات کی طرف متوجہ کیا کرتے۔
اور تیسرا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر یہ وہ عظیم رات ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے اور ایک سے زائد جگہ کیا ہے اور پوری سورت نازل کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب آگے میرے اور آپ کے شوق کو بڑھایا جا رہا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ قرآن کریم مختصر کتاب ہے، مختصر بات کرتا ہے۔ جہاں بات دو جملوں میں ہو تو قرآن ایک جملے میں کرے گا، جہاں پورا مضمون چاہیے ہو قرآن کریم چند الفاظ میں کر دے گا، لیکن یہاں لیلۃ القدر کے بارے میں ایک پورا اضافی جملہ لایا گیا کہ تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ یہ پورا اضافی جملہ یہ لیلۃ القدر کی اہمیت میرے اور آپ کے دل میں پیدا کرنے کے لیے ہے، سوالیہ انداز ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، یعنی تمہیں معلوم کرنا چاہیے، تمہیں جستجو کرنی چاہیے شب قدر کے بارے میں۔ اور آگے پھر خود وضاحت کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر کو معمولی مت سمجھو، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گزشتہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی زندگیاں دی تھی، وہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس امت کو اللہ نے زندگی کم دی ہے لیکن کم وقت کا اجر زیادہ رکھا ہے کہ زندگی 60-70 سال ہے لیکن 60-70 سال کی عبادت گزشتہ امتوں کے 1000 برس کی عبادت پر زیادہ ہے۔ اس ایک رات کو دیکھ لیجئے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں پر بھاری ہے، یعنی جو انسان جو مسلمان اس مبارک رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، 83 80 جمع 3 یعنی ایک رات میں ایک مومن 83 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اس کی عظمت اور برکت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر اور اس رات میں جو اضافی کام ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے یہ وہ مخلوق ہیں، اللہ کی معصوم نورانی مخلوق ہے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے اس پہ سوال کیا تھا کہ جب ہم آپ کی عبادت کے لیے موجود ہیں تو آپ ایک نئی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں، جبکہ یہ وہ مخلوق ہے جو کائنات میں فساد مچائے گا۔ تو فرشتوں نے ان الفاظ کے ساتھ انسان کو یاد کیا تھا، لیکن جب یہی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لیلۃ القدر جیسی رات میں کرتا ہے تو فرشتے ایسے مسلمان سے مصافحے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ تو تنزل الملائکۃ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، والروح اور جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل وہ بھی اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر ہر معاملہ لے کر۔ کیا مطلب؟ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالی مختلف معاملات طے فرماتے ہیں اور فرشتے انہی معاملات کے احکامات لے کر زمین میں اترتے ہیں۔ سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ یہ قرآن کریم ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اور وہ مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا کہ اس میں اللہ کی جانب سے ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب فیصلے تو اللہ نے پہلے کیے ہوئے ہیں، ہر انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ وہی لکھی ہوئی تقدیر شب قدر کو فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سال جو فیصلے کر رکھے ہیں کہ اس سال اس کے ساتھ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، تو وہ تمام تر احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔
اور یہ رات سلامتی والی ہے کب تک؟ فجر تک۔ چنانچہ ان لیلۃ القدر کی ان برکات کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں یہ مستقل معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں جد و جہد کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں سے کسی رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات رکھی ہے۔ امت کو اس کا یقینی علم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بہت ساری چیزیں مخفی رکھی ہیں تاکہ یہ جد و جہد کرے۔ اس میں عازم نہیں بتلایا گیا اور لوگوں کو جد و جہد کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی کون سی ہے یہ بتلائی نہیں گئی تاکہ بندہ جمعے کا پورا دن جد و جہد کرے اور اللہ سے دعائیں کرے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے یہ بتلائی نہیں گئی تاکہ ایک بندہ رمضان کا آخری عشرہ جاگ کر گزارے، اور جاگ کر گزارنا ہی شریعت کو مطلوب ہے کہ ایک بندہ جد و جہد کرے اور اس کو تلاش کرے تاکہ اس کی برکتیں ملیں۔ البتہ روایات میں اس کی کچھ علامات بتلائی گئی۔ چنانچہ ایک روایت میں لیلۃ القدر کی کچھ علامات ہیں کہ یہ رات بڑی کھلی ہوتی ہے، اس میں تنگی انقباض نہیں ہوتا، معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرم ہوگی، انسان کی طبیعت بھی اس میں کھلی ہوتی ہے۔ اور اگلی علامت بتلائی گئی کہ جو اگلے دن کا سورج ہوگا وہ بے شعاع ہوگا، یعنی اگلے دن جو سورج طلوع ہوگا اس کی تپش نہیں ہوگی بلکہ بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا وہ لوگوں پر طلوع ہوتا ہے۔ اور بعض اسلاف کے اپنے بھی کچھ تجربات ہیں کہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اسلاف کے تجربات پر مبنی ہے، لیکن روایات میں احادیث میں جو اس کی علامات بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے جو میں نے عرض کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس آخری عشرے میں جو آپ کا ایک انفرادی امتیازی معمول تھا وہ لیلۃ القدر کی تلاش کا تھا، اور آپ کا چوتھا معمول آخری عشرے کا اعتکاف تھا۔ اعتکاف یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت رہی ہے۔ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا سوائے ایک سال کے، ایک سال نہ کر سکے تو اس کی قضا کے طور پر اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کے ساتھ سر انجام دیا کرتے تھے، اور اعتکاف کی یہ عبادت بھی در حقیقت لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور اس اعتکاف کو جاری رکھا۔ دوسرا عشرہ بھی آپ نے اعتکاف کیا، اور جب دوسرا عشرہ ختم ہونے کو تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتکاف کے حجرے سے سر مبارک نکالا اور صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا لیکن مجھے نہ ملی، پھر میں نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور اب مجھے بتلانے والے نے یعنی کسی فرشتے نے یہ بتلایا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اپنا اعتکاف جاری رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتکاف کا ایک مقصد لیلۃ القدر کی تلاش کو بتلایا ہے۔ تو چونکہ لیلۃ القدر اللہ نے مخفی رکھی ہے، رمضان کی طاق راتوں میں ہے، اور بعض روایات میں ذرا 27ویں رات کی اہمیت زیادہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ قسم کھا کر بتلایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ تو بہرحال چونکہ روایات میں اس کی کوئی خاص تعین نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے مستقل طور پر آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے،
تو اس میں امت کے لیے بھی تعلیم ہے کہ وہ رمضان کے اس آخری عشرے کو اسی طریقے سے گزارے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری عشرہ گزار کر ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ آخری عشرہ، اسے آپ اپنے پورے سال کا خلاصہ سمجھیں۔ یہ 10 دن نہیں ہیں، یہ آپ کے اگلے پورے سال کے خیر کی چابی ہے۔ اگر یہ 10 دن ہم نے صحیح طریقے سے گزار لیے تو یقیناً اگلے پورے سال اللہ کی جانب سے خیر اور برکات کا ایک خزانہ ہے جو ہمارے اوپر برسے گا، اور اگر یہ 10 دن ہم نے ضائع کر دیے تو ایک بہت بڑی محرومی ہے جس میں میں اور آپ جا پڑیں گے۔ میں نے آپ کو مختصر طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کے معمولات عرض کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔